خدا کو مانو، ایسے مت کرو. جنگی ماحول کب تک؟ کس چیز کا؟ افغانستان دہشت گردی ہے. آپ شریف آدمی، یہ ان کا گھر ہے. اس سے بڑی دہشت گردی اور کیا ہو سکتی ہے کہ یہاں لوگ آئیں اور ان سے کہیں کہ آپ نکلیں اپنے گھر سے. نکلو. کیوں نکلو؟ میں نے کراچی میں چور ڈھونڈنے. بابا چور تو میں بتاؤں گا آپ کو. چرا میں اس سردی میں سینکڑوں ٹرک بھرے پڑے ہیں. تم لوگ چرا سے نکل جاؤ. بابا اس سے بڑی دہشت گردی کیا ہے کہ آپ لوگوں کو گھر سے نکال رہے ہیں؟ دہشت گردی کیا لفظی معنی بھی ہے کہ آپ لوگوں کو ڈرا رہے ہیں. سینکڑوں انسانوں کو، ہزاروں انسانوں کو، سینکڑوں بلکہ ہزاروں سال سے جس زمین پہ وہ رہ رہے ہیں کہ یہاں سے نکلو. کیوں نکلے؟ ہم دہشت گردوں کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں. بابا دہشت گرد تو میں بتاؤں گا آپ کو. میرے گاؤں کے دہشت گرد کو میں جانتا ہوں، میں بتاؤں گا. تم کیا کر رہے ہو؟ باجوڑ سے لے کر خیبر تک ایک خطرناک ایمرجنسی چل رہی ہے. فلانی کو جس ملک میں، خدا کے لیے صوفی شیخ، جس ملک میں روزانہ 80 آدمی مارے جا رہے ہیں گولیوں سے. 80 آدمی روزانہ. مہینے کے کتنے ہوئے؟ 2400. اور سال کے کتنے ہوئے؟ پتہ نہیں، 30,000. یہ ملک اگر ہم انسان ہوتے ہم روتے، ہم خدا سے دعائیں مانگتے کہ بھائی ملک کسی کے کان پہ جوں بھی نہیں رنگتی. بس جی جو مر گیا وہ دہشت گرد ہے. جہاں بھی کوئی مر گیا، خدا نخواستہ یہ آدمی مر جائے، یہ مر کیجیے تو مقتول فلانے قتلوں میں ملوث تھا، کراچی میں ہمیں ملا گولی مر گئی. ایسے نہیں چلے گا. پاکستان لیڈر نامزد ہوئے اس وقت ہمارے سیاسی جماعتوں کے درمیان رابطہ نہیں. دیکھیں، بطور اپوزیشن لیڈر چیف الیکشن کمشنر کا تقرر ہونا ہے اور دیگر ذمہ داریاں آپ اس کو کس طرح سے آگے بڑھائیں گے؟ وہ جب اسلام آباد میں جائیں گے، جب اسلام آباد جائیں گے میں رسمی طور پہ دیکھ لوں گا، پھر وہاں بات کریں گے. میں مشکور ہوں قوتوں کا جنہوں نے. یہ بتائیے بات تو پورا کرنے پلیز آپ کس کے مشکور ہیں؟ آپ جی کون سے کس کے مشکور ہیں؟ آپ سننے میں آئے میں تحریک انصاف، میں تحریک انصاف کال کر کے سوال سے کہا تھا کہ آپ کے اپوزیشن کے لیڈر کے حوالے سے انہوں نے آپ ڈائریکٹ بات کی اپنی نواز شریف سے کہہ رہے کہ آپ نے ڈائریکٹ بات کی تھی کہ میں آپ کے اپوزیشن لیڈر کے حوالے سے اپنے معاملات تھے. اس پہ میں بات نہیں کروں گا. اس پہ میں اسمبلی میں بات کروں گا. یہ بتائیے اس پہ میں اسمبلی میں بات کروں گا. 8 فروری کو اتوار ہے. 8 فروری کو جو ہڑتال ہے، شٹر ڈاؤن ہڑتال پہیا جیم، اتوار کی روز اس کی کامیابی کا امکان بڑھ جاتا ہے. یہ ایک روزہ ہوگا اتوار کے دن یا اتوار سے شروع ہوگا اور چلے گا؟ میں اس کا جواب دے دوں. جی 8 فروری تو ہم نے تو نہیں سلیکٹ کیا تھا اتوار ہوگی. اب اتوار ہے، اگلے سال کوئی اور دن ہوگا. ہم سر یہ میرا سوال ہے آپ سے. آپ نے بڑی تحریکیں چلائی ہیں سیاست، کراچی سے طلبہ ہو یا مزدور ہو، سیاسی تمام تحریکیں چلتی ہیں اور کامیاب ہوتی ہیں، لیکن کراچی کے نوجوانوں کو کیا دیا سیاستدانوں نے؟ تمام تحریکیں کامیابی اس وقت ہوتی ہے جب کراچی سے کوئی تحریک چلتی ہے، ورنہ کوئی سیاسی یا کوئی تحریک کامیاب نہیں ہوتی. جس طرح لشکر پار کوئی سیاسی جماعت بھر لیتی ہے تو وہ کامیاب ہو جاتی ہے. اس طرح کراچی کے نوجوانوں نے جانے دیے، قربانیاں دی، لیکن کراچی کے نوجوانوں کو کچھ نہیں دیتے. آپ لوگ اقتدار میں آتے ہیں. آپ مہربانی کریں، اقتدار میں ہمیں کبھی نہیں جانا. ہم اقتدار والے لوگ نہیں ہیں. بات یہ میرے بھائی، یہ بڑے خطرناک لوگ ہیں. یہ جو کڑے تحریک تحفظ عین پاکستان اس لیے خطرناک ہیں کہ یہ پاکستان کی تاریخ چلانے والی پہلی تنظیم ہے جو جاسوسی اداروں کے کہنے پہ نہیں بنی. اس لیے خطرناک ہے. روزانہ ایت کرسی پڑھا کرو، چپ کیا کرو اور ان کا ساتھ دو. یہ جاسوسی اداروں نے نہیں بنائی، یعنی یہ تماشے شروع نہیں ہوئے تھے. ہم سیاسی کارکن ہیں، ہم سیاسی کارکن ہیں. ہمیں اندازہ تھا کہ یہ حکومت خارجی ان ڈیموکریٹک قوتوں خارجی بنا پاکستان کے اندر پارلیمنٹ سے باہر، ان قوتوں کے ذریعے یہ آئین پہ حملہ ور ہوگی. وہ حملہ ور نہیں ہوئے تھے. ہم نے بنا دی تنظیم کہ آئین پہ حملہ ہوگا، میرے دوست حملہ کریں گے، لیکن ہم نے اس کے لیے آئین بچاؤ تحریک تحریک آئین پاکستان بنائی. یہ ہم نے نہ کسی کی دشمنی میں بنائی ہے، نہ ہم کسی کو گالیاں دیں گے، نہ ہم کسی کو پتھر ماریں گے، نہ کسی کی بات. ہر ایک کی ماں، ہر ایک کی بہن ہمیں عزیز ہے، ہمیں اپنی ماں عزیز ہے. پشتوں میں کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنی ماں کی
عزت رکھنا چاہتے ہیں تو دوسری کی ماں کو گالیاں مت دو. جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا کوشچن یہ ہے کہ ہر بات یہ کہی جاتی ہے، ہر بار ایک بات بابا اکیلا بیٹا ایک بات یہ آتی ہے. یہ شیخ بول رہا ہے. اچھا ایک بات افغانستان جی ایک بات یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ مزاحمت کے بعد پھر راستہ بالآخر جو ہے مفاہمت ہی ہوتی ہے. تو اب آپ بتائیں کہ بالآخر مفاہمت یہ ہے، مفاہمت یہ میں اسمبلی آپ صرف مزاحمت ہی کرتے ہیں. میں اسمبلی میں بھی بول چکا ہوں، آپ سے پھر کہتا ہوں، پاکستان کی تمام پارٹیاں 5-6 نکات میں متفق ہوں، یا آئین بالادست ہوگا، طاقت کا سرچشمہ منتخب پارلیمنٹ ہوگی، ایک اچھا الیکشن کمیشن الیکشن کروائے گا، تمام پالیسیاں منتخب پارلیمنٹ سے نکالی جائیں گی، یہاں جہاں قومیتوں کے اس میں وسائل ہیں ان پہ ان کا بچوں کا کوئی حق ہوگا، لوگوں کے زبانوں اور کلچر کا احترام کیا جائے گا. آپ ان پہ دستخط کر دیں، عمران سے میں کرا دوں، بس یہ ہمارا وہ ہے. بیٹھ جائیں اور یہی مل کے، میں لاؤڈلی میں نے مشورہ نہیں کیا، یہی لوگ مل کے نواز شریف، فضل الرحمان، جماعت اسلامی والے، پیپل والے، فلانیہ والے، یہی قومی حکومت بنائیں، اس کو مستعفی کرا دیں، 4 مہینے کے اندر نئے الیکشن کا اعلان کر دیں، ٹیمپریچر ختم ہو جائے گا. اگر آپ جیت گئے زندہ باد، اگر عمران جیت گئے زندہ باد. ہاں بولے سر، افغانستان کا جو مسئلہ جو اس وقت صورتحال ہے، اس کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ افغانستان جو افغان تعلقات ہیں وہ کس طرح جو ہے وہ ٹریک پر آئیں، کس طرح افغانستان والا مسئلہ حل ہو؟ افغانستان کے متعلق علامہ اقبال صاحب نے 80 سال پہلے فارسی میں ایک شعر کہا تھا. میں ان کو پرسوں ملے تھے لاہور، ان کے اس پہ، ان کی قبر پہ جو سنگ مرمر پڑا تھا وہ افغانستان کا بھیجا ہوا تھا، ظاہر شاہ کے باپ نے بھیجا تھا، نادر شاہ نے. وہ رسپیکٹ کرتے. علامہ اقبال سے فرماتے ہیں کہ آسیا یک پیکر آب و گل است، ملت افغان در آ پیکر دل است. میں نہیں کہتا، علامہ اقبال کہتے ہیں اس کشاد او کشاد آسیا، اس فساد او فساد اشیا. مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر ایشیا کو ہم ایک، وہ جو لیبارٹری میں پڑا ہوتا ہے ڈانچہ مان لیں، تو اس ڈانچے کا دل افغانستان ہے. اگر یہ دل مشکل میں تھا، سارا ایشیا مشکل میں ہوگا. اگر یہ دن مطمئن تھا، سارا ایشیا 40 سال سے افغانستان گڑبڑ میں ہے، سارا ایشیا زلزلے کا رہا ہے. افغانستان سے کچھ نہیں مانگتا. میں اب تجویز کرتا ہوں، بلا لیں آپ شہباز شریف بھائی، کوئی اور آپ کا کمانڈر ان چیف، پریزیڈنٹ زرداری، اور مبیدہ کے سیکرٹری سے کہہ دیں کہ افغانستان سے گڑبڑ کر رہا ہے، ہمارے علاقے کی میٹنگ بلا دو، ہمسایوں کی. افغانستان ہے، چین ہے، ازبکستان ہے، تاجکستان ہے، پاکستان ہے، افغانستان. بیٹھے آپ کے جو گریوینسز ہے افغانستان کے متعلق وہ بات بتا دے گا. ان کی جو کچھ ہے، افغانستان آپ سے کہتا ہے کہ میرے آزادی کو نہ چھیڑو، میں آپ کی آزادی کو نہیں چھیڑتا. آپ میرے مداخلت نہ کریں، میں آپ کی گارنٹر کون ہوں؟ گارنٹر سیکورٹی کونسل والے ہوں، روس ہے، چین ہے، انگریز ہے، فرانس ہے، ان سب کے بچے مرے ہیں وہاں. وہ ہمیں اوپر سے دیکھیں، اگر واقعی افغانستان مداخلت کر رہا تھا مارے اس کو ہاتھ، اور اگر نہیں کر رہا تھا، کوئی اور کر رہا تھا، پھر اس کے ہاتھ وہ کر دیں. لاسٹ کوشچن لینے. سر، آپ کی واحد تنظیم ہے جو جاسوسی اداروں کے کہنے پہ نہیں بنی، اس سے ڈرنا چاہیے، ان لوگوں کو بھی ڈرنا چاہیے. PDM 1 میں بھی آپ تھے، زبیر صاحب بھی تھے. کیا PDM 1 جاسوسی اداروں کے کہنے پہ بنی تھی؟ PDM جب بنی تھی، PDM وہ اصلی PDM تو ہم وہاں بنا رہے تھے لندن میں، جب بہت نزدیکت ہو گئی تھی پیپل پارٹی اور اس میں، ہم وہاں 36 پارٹیاں جمع ہوئے تھے. 36 پارٹیاں وہاں جمع ہوئے تھے، لیکن بدقسمتی سے آگے میں نہیں جانتا، NRO آسمان سے گر گیا. اس سیاسی اکٹھ کو برباد کرنے کے لیے 9000 کریمنل کیسز وڈرا ہوئے، جو بادشاہ بھی وڈرا نہیں کر سکتا. یہاں بس جو تیرا اس نے کرشمہ ساز کرے، ایسے ہوتا ہے، ایسے نہیں ہوگا. 36 پارٹیاں ہم وہاں تھے، بدقسمتی ہوئی، ورنہ اسی دن بن گیا تھا. سب نے فیصلہ کیا تھا کہ پاکستان کو نئے سرے سے بنانا. آپ نے کوئی سوال پوچھنا؟ PDM کی جب ایک تاریخ چلی تھی آپ سے، میں نے کراچی کے جلسے میں بھی کہا تھا، لڑکانہ میں بھی کہا تھا. میں نے کہا اگر PDM کی تاریخ اس لیے آپ چلا رہے ہیں کہ عمران کو ہٹاؤ، محمود کو لاؤ، میں شامل نہیں ہوں. اگر یہ ہے کہ اس کو
اجتماعی دانش سے نئے سرے سے پاکستان کی تشکیل نو کرنی ہے، پھر میں آپ کے ساتھ ہوں. جب وہ اقتدار میں گیا ہم نے چھوڑ دیا. آج بھی عمران خان کے ساتھ ہم اس لیے نہیں ہیں، ہم اس لیے ہیں کہ عمران خان اس کے اختلاف ہو سکتا ہے، اس کی پالیسیوں سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن وہ اس ملک کا پاپولر ترین لیڈر ہے. اس نے الیکشن جیتا ہے، اس کے الیکشن سمبل جیتا، پھر 200 اس پہ الیکشن جیت گئے. مارنا پیٹنا بے عزت کرنا فلانا کرنا یہ ناقابل قبول ہے. ہم کہتے ہیں کہ اس بربادی کے خلاف ہمیں نکلنا ہوگا، نہ گالیاں دینی نہ کچھ. آپ کی جو بات تھی 8 فروری کو اگر ایک غبار پیدا ہوا اور وہ ہوگا انشاءاللہ، پھر فضل الرحمان بھی شامل ہو جائے گا، دوسرے بھی شامل ہو جائیں گے، پھر انشاءاللہ ہم سب اکٹھے مل کے پاکستان کے بچاؤ کی گانے گائیں گے. مزاحمت ہے تو یہ مذاکرات نہیں ہوں گے؟ نوٹیفیکیشن کے بعد ایسا لگتا ہے کہ ماحول میں تھوڑا بہتر کرنے کی کوشش کی ماحول دیکھیے، مجھے پاکستان کے حکمرانوں سے گلہ ہے، انہیں طرز حکمرانی آتی ہی نہیں. آپ کے ہاں 40 سال سے مقیم افغان یہاں رہے تھے، یہاں آپ کے اسکولوں میں انہوں نے تعلیم کی، آپ کے مدرسوں میں تعلیم کی، یہاں PhD کیا، MSc. ہر ازبک، تاجک، ترکمان، فارسیبان، نورستانی کی دوسری زبان اردو ہے. کیوں بگا دیا آپ نے؟ میں نواز شریف صاحب سن رہے ہوں گے، نواز شریف صاحب کی حکومت میں زبیر صاحب کو یاد ہو گیا، شاید بھول گئے ہوں، انہوں نے ایک کمیٹی بنائی تھی. اس میں میں تھا، عمران خان تھا، فضل الرحمان تھا، سراج الحق تھا، MQM والے تھے، بزنجو تھا. ہم نے میٹنگ کی، یونانیمسلی ہم نے فیصلہ کیا، پارلیمنٹ کی کمیٹی تھی، فیصلہ کیا کہ جو افغان بچے یہاں پیدا ہوئے ہیں ان کو نیشنلٹی دی جائے. میں آج کہتا ہوں، مجھے خود اس کمیٹی کے بعد، زبیر صاحب مسلم لیگ میں تھے، میں ان کا سپورٹر تھا، مجھے میاں نواز شریف نے اس وقت کہا کہ اس میں کون سی بری بات ہے اگر سب افغانوں کو ہم دے دیں، بن جائے گی یہاں کے لینے والے. ہم پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں. آپ مفت میں ایک فاٹا آپ کا بلا تنخواہ آپ کا سپاہی تھا، بلا تنخواہ، باجوڑ سے لے کر خیبر وزیرستان، سینکڑوں نہیں ہزاروں. آج بھی فاٹا کے جہاں نے قتل عام شروع کرنے والے ہیں آپ، یہ آپ کو سیکیورٹی فورسز میں کم سے کم 1 لاکھ سپاہی دیتا ہے. ملیشیا اور دوسرے کیا کہتے ہیں، اس میں کیا کر رہے ہیں؟ اگر یہ دہشت گرد ہیں، پھر فرانس کے سفارتخانے کے سامنے کیوں ایک ٹرائبل پولیس کھڑا ہے؟ انگریزوں کے سفارت کے سامنے کیوں کھڑا ہے؟ قومی اسمبلی کے سامنے کیوں کھڑے؟ مسعود، وزیر، خٹک، یہ جو دہشت گرد ہیں وہ آپ نے سیکیورٹی پہ لگا دیا. ایسا نہ کریں، آئے پاکستان کو چلائیں. پاکستان ڈنڈوں سے نہیں چلے گا، بلائیں لوگوں کو. آپ آج میں تجویز کرتا ہوں، آپ وزیرستان سے کہیں کہ وزیرستان آپ کا ہے، وزیرستان آپ کا ہے، آپ کی جنم بھومی ہے. وزیرستان والوں کو بلائیں کہ کیا کرنا ہے، کوئی طریقہ کریں. مسعودوں کو بلائیں، وزیروں کو بلائیں، افریدیوں کو، شنواریوں کو. یہ جو آپ نے تماشا شروع کر دیا، دیکھیں میں بہت پہلے بھی کہا تھا 16 میں، پشتونخوا وطن کی خاموشی کو آپ ان کی بےغیرتی نہ سمجھیں. وہ بندوق والے لوگ ہیں، انہیں پتہ ہے کہ خدا نخواستہ جب جنگیں ہوتی تو نسلیں برباد ہو جاتی. ان کو تنگ نہ کریں، بات کریں ان سے. دہشت گردی، میں آپ سے بات کر رہا تھا، ہمارے مدرسوں کو کس نے فوجی ٹریننگ سینٹر میں بدل دیا؟ وہ تو کتابیں پڑھ رہے تھے، 5 کتاب، شریعت اصولات، تحفۃ نسائی، امام غزالی، امام فلانا. آپ نے وہاں جا کے کلاشنکوف ضیاء کے زمانے میں پتہ نہیں کیا کیا دے دیا. ابھی اپنے کیے کا علاج نہیں کر سکتے ہو. خدا کے لیے کلمہ پڑھو، بلاؤ افغانوں کے ساتھ، بلاؤ ارد گرد. ایران میں مشکل ہے، ایران ہمارا ہمسایہ ہے. وینزویلا میں جو کچھ ہوا، ان ملکوں کے کیا ارادے ہیں، اس میں ہم خاموش تماشائی کیوں بیٹھے ہیں؟ پارلیمنٹ کا اجلاس بلائیں، سب کی رائے وہ کریں. اگر یہ وہ نہ ہو، تمام اداروں کی، فوجیوں سمیت، ججوں سمیت، جرنلسٹوں سمیت تمام اداروں کی 3 دن اجلاس بلائیں کہ بھائی ہمارے ارد جو کیا رہا ہے، بسم اللہ.
कलेक्टिव विजडम से इलाज करो। शाहबाज गरीब या महमूद या एक शरीफ मौलाना 4 आदमी इस मसाइल का इलाज नहीं कर सकते। इकट्ठे आए इज्तिमाई दानिश से अपने मुल्क को इस बला से निकालें। अगर आप नहीं करते बस हम फिर रहे हैं, हम ज़िल्म के ज़ाब्ते हम नहीं मानते, बस हमने अपनी थैंक यू जी, थैंक यू यार। सवाल करना चाह रहा हूँ, वैसे वो 3 सवाल करना चाह रहा था जा लेकिन वक्त ज़्यादा हो गया। नजदीक आओ जी। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद। आज आप गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। तो आपके लिए एक शेर भी है, आप जिस तरह तहरीकी चलाते रहे। शेर लाइन या आयन वाला शेर नहीं, ये वाला जब बाहर आई तो सहरा की तरफ चल निकला, सहने को छोड़ गया जब दिल मेरा पागल निकला। तहरीक चलाते हैं आप, जब हुकूमत का वक्त आता है तो आप फिर किसी तहरीक में शामिल हो जाते हैं। सर आपने कई मरतबा इमरान खान को कहा कि इमरान खान जो है इस्टेब्लिश की तरफ से इनको जो है वो नाफिज किया गया, इनको मुसल्लत किया गया है और वो कौमी मुजरिम है। मैंने कहा 2018 में आपका कौमी मुजरिम नहीं, लाने वाले लाने वाले को अगर आप फरिश्तों से बराबर करते हैं, आपको आपके ईमान को खुदा वो करे। अच्छा जी, एक तो आपने ये, फिर दूसरा ये हमारे इनको मैं वैसे मेरे दोस्त है। प्रॉब्लम क्या है यार, इनसे कहें मेरा रिश्ता वल्लाह मेरे उनसे रिश्ते नहीं है। देखिए, आप कैमरा इजाद कर सकते हैं, आप जहाज इजाद कर सकते हैं, आप एक बम इजाद कर सकते हैं। जहाज यू कांट इन्वेंट ए लीडर। ये पागल लगे हुए लीडर इजाद कर रहे हैं। लीडर नहीं होता यार, खुदा को लीडर गलियों से निकलता है यार। आप उनको जी तो कर रहे हैं ना, गाइडलाइन वही दे रहे हैं कि क्या तो गाइड क्या हुआ? गाइड नहीं याद रखो, कसम खुदा की कभी जिंदगी भर कभी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल, कोई रिश्ता उनसे नहीं। रिश्ता है तो ये रिश्ता है, आप आइन के दायरे में रहें। मैं टोपी समेत, अलामा साहब अपनी अमाम समेत हम आपको सलूट करेंगे। सर मैं आइन के हवाले से सवाल भी आइन के दायरे में। जी जी बिस्मिल्लाह। आप इस इलेक्शन को जाली मानते हैं, असेंबलियों को जाली मानते हैं, चोरी ज्यादा मैंडेट है हुकूमत के पास। आपका ज़मीर क्या कहता है? सर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, नहीं आप सदारती इलेक्शन दोनों सवाल। मैं भी ईमानदारी से जवाब दूंगा, आप भी ईमानदारी से। सर बिल्कुल धांधलीशुदा इलेक्शन जिंदाबाद। ये तो बहुत ज्यादा धांधलीशुदा। ठीक, आप भी क्या मानते हैं? आपने सदारती इलेक्शन लड़ा इसी असेंबली से, आप धांधली ज्यादा मानते हैं। अगर आप सदर बन जाते तो आप भी जाली नहीं आप आज कायदे इसमें इख्तिलाफ बन गए। सुनिए ये आदमी खड़ा शरीफ कहाँ गया? वो चले गए शरीफ आदमी। मैं पहले अभी जो किसी ने कहा था, तुमने कहीं टेलीफोन किया था, मैंने इस आदमी से कहा था, असद कैसर से, मैंने कहा जरदारी के खिलाफ मैं इलेक्शन लड़ूंगा, कोई नहीं लड़ सकता। और उसमें ये कमाल आप देखें, आप वो दें उसको 100% मार्क्स दें। ये माहिर हैं वोट खरीदने और फलाना के, एक वोट नहीं बिका। जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ, एक तरफ जरदारी साहब, एक तरफ मैं अकेला, मेरा एक वोट। पेशावर, लाहौर, तारिक इंसाफ के जितने वोटर थे, एक वोट भी नहीं बिका। जिस सिस्टम को आप जाली मानते हैं, जी, उसी सिस्टम का आप बार हिस्सा बनने की कोशिश कर रहे हैं। पहले आप सदर बने, अब आप कायदे इस इख्तिलाफ बन गए। यार उसका एक ओपिनियन की बात होती है कि जी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। जी अगर आप क्या कहते हैं? 47 से फिर बाहर ही बैठे रहते हैं ना। देखिए, मैं आपसे अर्ज कर, पार्टियां खेलती है तो गेम होता है। नहीं आप खिला रहे हैं। आपने यार एक सवाल देखो, 5 इमरान खान जेल में है। एक सिटिंग वज़ीर आला को उसने कहा छोड़ दो, और उस पर इल्जाम था कि तो उसके रिश्ते हैं, फलाना है। और एक आम बच्चे को कहा कि तुम वज़ीर आला हो। पाकिस्तान में कहीं इस तरह फॉलोइंग नहीं हुई। हमारे, मैं मशकूर हूँ उनका, गंडापुर साहब ने इस्तीफा दिया और यंग बॉय वज़ीर आला बना। ये अच्छी रिवायात हैं, बन रही है। जमहूरी आए आगे बढ़े, क्या करें? शहबाज भाई क्या कर रहा है? जब मेरी माँ भी जानती हो, मेरी बीवी भी जानती हो, मेरी बहन भी जानती हो, मेरा बच्चा भी जानता हो, मेरा बाप भी जानता हो कि यार तू इलेक्शन नहीं जीते। मैं उस घर जाता कैसे हूँ? क्या करूँगा? मेरी बीवी के यार छड़ी यार, मैंने पता है। चलो काफी, थैंक यू।